جہاد کے بارے میں دوسرا یہودیوں کے اندر جو غلط عقیدہ ہے قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن کہتا ہے وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بافواههم کہ یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذلك قولهم بافواههم یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں. الہ العالمین اپنا تعارف فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو نہ اس سرے سے پیدا کیا, آسمان اور زمین کا وجود نہیں تھا, الہ العالمین نے ان کو وجود عطا فرمایا. انا یکون لہ ولد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الہ العالمین کا بیٹا کہاں سے آ گیا. ولم تکن لہ صاحبہ حالانکہ الہ العالمین کے ساتھ تو رشتہ الزواج والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کی تو کوئی صاحبہ بیوی ہی نہیں ہے, تو بیٹا کہاں سے آ گیا. یہ دوسرا غلط عقیدہ ہے الہ العالمین کے بارے میں جو یہودیوں کا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا ہے. اس کے بعد کلمے کے دوسرے حصے پر آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو محمد رسول اللہ عطا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہودیوں کو موسیٰ کلیم اللہ عطا فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الہ العالمین نے اپنے ساتھ کلام کرنے کا یہ شرف بخشا ہے. لیکن اس کے بعد مسلمانوں کو الہ العالمین نے یہ بات سکھائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہ اے میرے پیغمبر آپ اپنی امت کو یہ تعلیمات دے دیں کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو فاتبعونی میری پیروی کرنی ہوگی, میری اتباع کرو گے. اللہ رب العالمین کے مواقع پر فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس کے مقابلے میں یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا رویہ رکھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قوم عمالقہ کے ساتھ لڑائی کا کہا تو وہ بجائے اتباع کرنے کے فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون. قرآن نے الفاظ ذکر کیے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جہاد کے لیے کہا وہ اپنے سامنے جب انہوں نے فوج کو دیکھا تو ڈر گئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے, تم دونوں جا کر ان سے لڑو, ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک وقت آیا, غزوہ تبوک کا موقع تھا, سخت موقع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا تو حضرت بکر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں کے حساب سے اونٹ اور گھوڑے سامان سے لگے ہوئے دینے لگے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے یہ نہیں کہا اذهب انت وربک فقاتلا, بلکہ انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے.